मुजरिम को कहा जाए कि तुम जो मर्जी, तुम्हें इम्यूनिटी हासिल है। खुदा इम्यूनिटी देता है किसी मुजरिम को? खुदावंद मुताल ने किसी कहा कि एक बेगुनाह का कातिल तमाम इंसानों का कातिल है, कातिल को खुदा इम्यूनिटी देता है? खुदा जालिम है? वमा रब्बुका बिज़ल्लामिन लिल अबीद। ये जो कुछ हो रहा है जुल्म हो रहा है, अवाम के हक पर डाका डाला जा रहा है। आप आ रहे हैं जी कि प्रेसिडेंट को, अल्लाह अकबर, प्रेसिडेंट को आप इम्यूनिटी दे रहे हैं, कुछ भी करे। देखिए हमारे हीरोज पता है कौन थे? हमारा शबीर शरीफ हीरो था, निशान हैदर। अजीज भट्टी था निशान हैदर। हमारे हीरो हैं जो निशान सितारा लड़े हैं जंगों में, शहादत की मौत अबदी है, हयात अबदी है उसके अंदर। आप आते हैं, आप पूरी हमारी फोर्सेस को जो है तनाज़े बना रहे हैं, ऐसे कवानीन बना रहे हैं कि उनको लोगों की निगाहों में आप गिराना चाहते हैं। ये आप जुल्म कर रहे हैं हमारी जो मिलिट्री फोर्सेस की लीडरशिप के साथ भी। ना करें ऐसा। बाज़ औक़ात सियासतदान बड़े चालाक और खुदा ना शातिर होते हैं बाज़ लोग, वो समझते हैं कि दूसरे को इस तरह से तैयार कर लेते हैं कि हम तुम्हारी मदद करें, उसको ख़राब कर देते हैं। वो अपनी जो चालाकी बेंच में बिठाया जाएगा और उनको अपॉइंट किया जाएगा। हमेशा हमने देखा है जब भी कोई आईनी तरमीम होती है या अहम मसला होता है, हुकूमत अपोजिशन बांग होती है, क्या वजह है कि पीटीआई की अपोजिशन इतनी गैर अहम हो गई है कि हुकूमत ने अहम मामले में भी आप लोगों से बातचीत का फैसला नहीं किया? देखें, जो हुकूमत जो है वो हक से डरती है, वो सच से डरती है। हम सच चूँकि बोलते हैं, हम चूँकि हक के साथ खड़े हैं, तो इसलिए शायद वो हमसे घबरा के हमें ये ड्राफ्ट नहीं दिखाती। लेकिन एक बात आपको बता दूं, टिरनी ऑफ द मेजॉरिटी यानी अक्सरियत की आमरीत जो है वो मंजूर नहीं। यस, आइन में ये लिखा हुआ है कि 2/3 मेजॉरिटी से आप कर सकते हैं, आप 2/3 मेजॉरिटी से आप आइनी तरमीम कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ एक आइनी ट्रेडिशन है, एक आइनी जूरिस्प्रूडेंस है, वो ये कहती है कि जब आइनी तरमीम हो, चूँकि ये डॉक्यूमेंट सिर्फ एक कानून नहीं, ये एक डॉक्यूमेंट है जिसके तहत हम सारे अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं, तो ये लोगों का डॉक्यूमेंट होता है, इसलिए इसके लिए आपको कंसेंसस चाहिए। इसके अलावा आप ये भी देख लें, ये कानूनी बात से बढ़ के भी आप एक और चीज़ देखें कि जब आइनी तरमीम करनी हो तो सिर्फ वो वाला पार्लियामेंट कर सकता है, वो पार्लियामेंट कर सकता है जो कि जेन्युइनली एक तरह से प्रॉपर इलेक्शंस के जरिए आया हो। अगर आपने ये करना है कि आपने एक तो इलेक्शन चुरा के लोगों को लेके आना है और उसके बाद रिजर्व सीट का मामला सिंबल लेके रिजर्व सीट लेके मेजॉरिटी लेनी है और मेजॉरिटी लेके ये कहना है कि जनाब हमारे पास तो 2/3 मेजॉरिटी है, हम ये अमेंडमेंट कर रहे हैं, तो ये अमेंडमेंट, ये आइन की अमेंडमेंट किसी को मंजूर नहीं होगी। जी देखें, हम बिल्कुल इस पे हमने राब्ता किए हैं हर अपोजिशन जमात से। हम चाहेंगे कि सारे हमारे साथ खड़े हों और उस सिलसिले में तो मौलाना साहब, लामा साहब ने बल्कि अभी बताएंगे, आप इसका जवाब देंगे, क्योंकि वो तो हैं जो हमारी जो यूनियन, हमारी जो एक पार्टी बनी है इत्तेहादी पार्टी, उसके हिस्सेदार हैं और उन्होंने काफ़ी बात की है, गुफ्तगू की है। अगर आप बताना चाहेंगे उसके बारे में कुछ। इसमें एक ये गुजारिश है कि हुकूमत ने तो पूरा वो T20 मैच का शेड्यूल जारी कर दिया। T20 भी नहीं, T1 यानी 5 बजे तक आज वो करेंगे, कल 9 से 5 कमेटी होगी, 3 बजे ये सेशन होगा और करवा के परसों असेंबली में ले जाएंगे। तो फिर इस डिबेट का फायदा क्या? ऑलरेडी मंजूर हो चुका है। और दूसरा ये है गलतफहमी है, दुआ करनी। मादी नजर ये आ रहा है कि तकरीब वो करेंगे राजा साहब की काउंटर हिकमत अमली क्या? आपने कभी सुना है कि जल्दी का काम शैतान का काम? बताएं सर। बिस्मिल्लाह रहमान। देखें, इस वक्त क्योंकि ये जो काम हो रहा है, पाकिस्तान के आइन में तरमीम नहीं हो रही है, पाकिस्तान के आइन पर ये हमला है। एक डॉक्यूमेंट जो इत्तफाकी था, जो हमारे एल्डर्स ने बड़े बहरानी दौर में बनाया था खुलूस नीयत से, और उसको तबाह बर्बाद किया जा रहा है। कुछ लोगों की जो इक़्तिदार की भूख है ना, उसको मिटाने के लिए, आवाम के लिए नहीं हो रहा है ये। हम हर किसी से रब्ता करेंगे और कर रहे हैं। लेटर लिखेंगे तमाम पार्टी के लीडर्स को, चीफ जस्टिस को लेटर लिखेंगे,
تمام جو سول سوسائٹی کے لوگ ہیں شخصیات ان کو لکھیں گے, وکلاء کو لکھیں گے, رابطے کریں گے, پریس کانفرنس کریں گے, ملیں گے, اور ہم اس تنظیم کو جو پاکستان کی تاریخ کی متنازع ترین ترمیم ہے, آپ مجھے بتائیں, آپ نے لکھا ہوا ہے کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ کی ہے آئین آرٹیکل 1 میں, تو اللہ اجازت دیتا ہے کہ کسی مجرم کو کہا جائے کہ تم جو مرضی تمہیں امیونٹی حاصل ہے؟ خدا امیونٹی دیتا ہے کسی مجرم کو؟ خداوند متعال نے کسی کہا کہ ایک بے گناہ کا قاتل تمام انسانوں کا قاتل ہے, قاتل کو خدا امیونٹی دیتا ہے؟ خدا ظالم ہے. وما ربک بظلام للعبید. یہ جو کچھ ہو رہا ہے ظلم ہو رہا ہے, عوام کے حق پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. آپ آ رہے ہیں جی کہ پریزیڈنٹ کو, اللہ اکبر, پریزیڈنٹ کو آپ امیونٹی دے رہے ہیں, کچھ بھی کرے. دیکھیں ہمارے ہیروز پتہ ہے کون تھے؟ ہمارا شبیر شریف ہیرو تھا, نشان حیدر. عزیز بھٹی تھا نشان حیدر. ہمارے ہیروز ہیں جو نشان ستارہ جرأت لڑے ہیں جنگوں میں, ہمارے شہادت کی موت ابدی ہے, حیات ابدی ہے اس کے اندر. آپ آتے ہیں, آپ پوری ہماری فورسز کو جو ہے متنازع بنا رہے ہیں, ایسے قوانین بنا رہے ہیں کہ ان کو لوگوں کی نگاہوں میں آپ گرانا چاہتے ہیں. یہ آپ ظلم کر رہے ہیں ہماری جو ملٹری فورسز کی لیڈرشپ کے ساتھ بھی. نہ کریں ایسا. بعض اوقات سیاستدان بڑے چلاک اور خدا نہ شاطر ہوتے ہیں بعض لوگ, وہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے کو اس طرح سے تیار کر لیتے ہیں کہ ہم تمہاری مدد کریں, اس کو خراب کر دیتے ہیں. وہ اپنی جو چلاکی اور جو شاطر پن کی نمک کی کان ہوتی ہے نا, اس میں ان کو نمک بنا لیتے ہیں. یہ جو کچھ ہو رہا ہے نہیں ہونے دینا چاہیے, سب کو نہیں ہونے دینا چاہیے. اس لیے پاکستان مہم ہے, پاکستان کے عوام مہم ہے. لہٰذا جو آپ نے پوچھا, ہم ہر ایک سے رابطے کر رہے ہیں, لیٹر لکھ رہے ہیں. حتیٰ جو میری بات ہوئی ہے, امید ہے مجھے انشاءاللہ ہم نواز شریف صاحب کو بھی لیٹر لکھیں گے کہ بھئی آپ ووٹ کو عزت دو کے وہ لے کے چلے تھے کہ پاکستان کو ایک باوقار پاکستان, عوامی پاکستان بنانا تھا. آپ تو ووٹ کو عزت دو, یعنی عوام کا پاکستان. اب یہ کون سا پاکستان بنا رہے ہو؟ یہ درست نہیں ہے. لکھیں گے, سب کو لکھیں گے. محمود خان جگزئی صاحب, ان سے میری بات ہوئی ہے. لہٰذا انشاءاللہ العزیز ہم یہ جو دن ہے نا, ہم ان میں بھرپور میدان میں رہیں گے انشاءاللہ العزیز. دیکھیں ہمارا خدا, ہمیں کیا فائدہ ہے ذاتی طور پر, کیا فائدہ ہو جائے گا؟ ہمیں کچھ نہیں ہے. لیکن آپ جو کرنے جا رہے ہیں یہ پاکستان کا نقصان ہے, پاکستان کے عوام کا نقصان ہے, کیونکہ آئین متنازع ہو گیا ہے. اب یہ آئین اب پاکستان کا متفقہ آئین نہیں ہے. انہوں نے ہر چیز تباہ کی ہے. پاکستان کے کارخانے تباہ کیے ہیں, پاکستان کی ایئر لائن تباہ کی ہے, پاکستان کی ٹرین, کیا کہتے ہیں کہ ٹرین کو تباہ کیا. کون سی چیز چھوڑی ہے جو تباہ نہیں ہوئی ہے؟ جو کچھ ان کے ہاتھ میں وہ تباہ ہوا ہے, ان کے اپنے ذاتی کارخانے بڑھ گئے ہیں. ابھی جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان کے اندر, ہماری توجہ اٹھا رہے ہیں. ابھی دیکھیں چینی کے ساتھ کیا ہو گیا, گنے کرشنگ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہ سارے کے سارے نالائق, نائل, انکمپیٹنٹ ہیں اور الجھا رہے ہیں قوم کو. کہاں لے کے جا رہے ہیں, کن کے حوالے کر رہے ہیں؟ خدا کے لیے میرے خیال میں یہ جو آپ کے ذہن میں 243 کے بارے میں ہے, یہ میرے خیال میں اس سے ہماری پاک فوج کو فائدہ نہیں ہے, ہماری فوج کی لیڈرشپ کو فائدہ نہیں ہے. اس سے بچنا چاہیے, اجتناب کرنا چاہیے. ان کے حق میں نہیں ہے. جو اچھا ہوتا ہے نا, قیامت تک لوگ اس کو سلام کرتے ہیں. جو نہیں ہوتا ہے وہ جیسا بھی ہو جائے نا, نکارہ عوام کی جو آواز ہے, آواز خلق کو نکارہ خدا سمجھو. آپ ایسے کام کرو, اور جو شاطر پن کی نمک کی کان ہوتی ہے نا, اس میں ان کو نمک بنا لیتے ہیں. یہ جو کچھ ہو رہا ہے نہیں ہونے دینا چاہیے, سب کو نہیں ہونے دینا چاہیے. اس لیے پاکستان مہم ہے, پاکستان کے عوام مہم ہے. لہٰذا جو آپ نے پوچھا, ہم ہر ایک سے رابطے کر رہے ہیں, لیٹر لکھ رہے ہیں. حتیٰ جو میری بات ہوئی ہے, امید ہے مجھے انشاءاللہ ہم نواز شریف صاحب کو بھی لیٹر لکھیں گے کہ بھئی آپ ووٹ کو عزت دو کے وہ لے کے چلے تھے کہ پاکستان کو ایک باوقار پاکستان, عوامی پاکستان بنانا تھا. آپ تو ووٹ کو عزت دو, یعنی عوام کا پاکستان. اب یہ کون سا پاکستان بنا رہے ہو؟ یہ درست نہیں ہے. لکھیں گے, سب کو لکھیں گے. محمود خان جگزئی صاحب, ان سے میری بات ہوئی ہے. لہٰذا انشاءاللہ العزیز ہم یہ جو دن ہے نا, ہم ان میں بھرپور میدان میں رہیں گے انشاءاللہ العزیز. دیکھیں ہمارا خدا, ہمیں کیا فائدہ ہے ذاتی طور پر, کیا فائدہ ہو جائے گا؟ ہمیں کچھ نہیں ہے. لیکن آپ جو کرنے جا رہے ہیں یہ پاکستان کا نقصان ہے, پاکستان کے عوام کا نقصان ہے, کیونکہ آئین متنازع ہو گیا ہے. اب یہ آئین اب پاکستان کا متفقہ آئین نہیں ہے. انہوں نے ہر چیز تباہ کی ہے. پاکستان کے کارخانے تباہ کیے ہیں, پاکستان کی ایئر لائن تباہ کی ہے, پاکستان کی ٹرین, کیا کہتے ہیں کہ ٹرین کو تباہ کیا. کون سی چیز چھوڑی ہے جو تباہ نہیں ہوئی ہے؟ جو کچھ ان کے ہاتھ میں وہ تباہ ہوا ہے, ان کے اپنے ذاتی کارخانے بڑھ گئے ہیں. ابھی جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان کے اندر, ہماری توجہ اٹھا رہے ہیں. ابھی دیکھیں چینی کے ساتھ کیا ہو گیا, گنے کرشنگ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہ سارے کے سارے نالائق, نائل, انکمپیٹنٹ ہیں
اور الجھا رہے ہیں قوم کو. کہاں لے کے جا رہے ہیں, کن کے حوالے کر رہے ہیں؟ خدا کے لیے میرے خیال میں یہ جو آپ کے ذہن میں 243 کے بارے میں ہے, یہ میرے خیال میں اس سے ہماری پاک فوج کو فائدہ نہیں ہے, ہماری فوج کی لیڈرشپ کو فائدہ نہیں ہے. اس سے بچنا چاہیے, اجتناب کرنا چاہیے, ان کے حق میں نہیں ہے. جو اچھا ہوتا ہے نا قیامت تک لوگ اس کو سلام کرتے ہیں, جو نہیں ہوتا وہ جیسا بھی ہو جائے نا, نکارہ عوام کی جو آواز ہے, آواز خلق کو نکارہ خدا سمجھو. آپ ایسے کام کرو, آپ کو ریگارڈ دیں, آپ کو رسپیکٹ دیں. آپ عوام میں جائیں تو ایسے جائیں کہ ہر بچہ آپ کا محافظ بن کے کھڑا ہو آپ کے ساتھ, خوف نہ ہو کسی کو. آپ اس طرح سے تو عزت نہیں بنتی. اور میرے خیال میں مجھے امید ہے کہ ان کو بھی تکلیف ہوگی اور پریشانی ہوگی کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا جو ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے. چلاکی کے ساتھ انشاءاللہ العزیز بہتری ہوگی. خداوند متعال ہمیں توفیق دے گا کہ ہم اس راستے میں وطن کے ساتھ, آئین کے ساتھ اور اہل وطن کے ساتھ کھڑے رہیں گے. آج آئین پاکستان کا جنازہ ہے, کل تدفین ہے اور پرسوں رسم کل ہے. پاکستان زندہ باد.